غوث و خواجہ رضا کی عقیدت مندو، آؤ ہم اور آپ مل کر شہنشاہی بحر و بر، مالک و خشک و تر، اللہ کے پیمبر، دونوں عالم کے سرور، صاحب انا اعطیناک الکوثر، شہنشاہی کون و مکان، انسو جا صوفت آببیہ، تتمع درود و زبا، صاحب قرآ، حبیب رحبا، مالک جنا، رسول رسولہ، پیغمبر پیغمبرا، اللہ کے محبوب، حق مطلوب، دانائے غیوب، معراج والے، کالی کالی زلفوں والے، سنہری جالی والے، غریبوں پہ شفقت فرمانے والے، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو تیرانے والے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، لنگوں کو کپڑا پہنانے والے، زمین پر کھڑے ہو کر چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانے والے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانے والے، اڑتے ہوئے چڑیا کو خوراک مہیا کرنے والے، بو جہل کے بند مٹھی میں کنکری کو کلمہ پڑھانے والے، آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاب ہے، لو لگا کر درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا صفینا طبیبا قلوبنا ملجانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وصلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالی آپ کا، میرا، سب کا یہاں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ صاحب خانہ نے جس مقصد کے لیے اس محفل پاک کو رچایا، بسایا، سجایا ہے، اللہ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پہلے ایک بندہ آپ سماعت فرمائے، ایک مرتبہ بولے یا رسول اللہ۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، بولیے سبحان اللہ۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ یہ ناسمجھ مرتے ہیں، جینا مرنا، یہ ناسمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، یہ ناسمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا سب کچھ ہے نبی کے لیے، جینا مرنا سب کچھ ہے نبی کے لیے۔ تھوڑا آواز کو بڑھا دے، آواز بڑھا دے نا۔ جینا مرنا سب کچھ ہے نبی کے لیے۔ اور آگے فرماتے ہیں، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، ارے نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ اور مشکل تھے راستے، آسان ہو گئے، بہت کٹنائی کی جگہ تھی مکہ اور مدینہ، بہت کٹنائی، پریشانیاں، وہاں تکلیفیں۔ ہم اور آپ تو سکون سے زندگی جی رہے ہیں، ہمارا تو، آپ کا اور ہمارا ایمان تو اتنا اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو بآسانی عطا فرما دیا ہے، سبحان اللہ۔ بآسانی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے پاس ایمان ہے، لیکن ایمان ہے لیکن ایمان کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے۔ کیا شاعر لکھتا ہے کہ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ جب رکھا میرے آقا نے اس دنیا میں قدم، جب رکھا میرے آقا نے اس دنیا میں قدم، ارے پتھر
پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چند بند سماعت فرمائے، ایک مرتبہ بولے یا رسول اللہ۔ آواز تھوڑی آواز زیادہ کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، خواجہ کے ہندوستان، خواجہ کے ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ یہ اپنا درد دل بیان کرتا ہوں، ایک مرتبہ بولے یا رسول اللہ۔ رسول اللہ۔ انسان کو دیکھو دنیا میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان کو دیکھو دنیا میں، فرمان محمد بھول گیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ انسان کو دیکھو دنیا میں، فرمان محمد بھول گیا، فرمان محمد بھول گیا، کہ انسان کو دیکھو دنیا میں، فرمان محمد بھول گیا، فرمان محمد بھول گیا، کہ انسان کو دیکھو دنیا میں، فرمان محمد بھول گیا۔ اخبار تو پڑھنا، اخبار تو پڑھنا سیکھ گیا، قرآن کا پڑھنا بھول گیا، قرآن کا پڑھنا بھول گیا، اخبار تو پڑھنا سیکھ گیا، قرآن کا پڑھنا بھول گیا۔ یہ دنیا دیکھ لے فانی ہے، یہ دنیا دیکھ لے فانی ہے، اور موت بھی ایک دن آنی ہے، موت بھی ایک دن آنی ہے۔ یہ دنیا دیکھ لے فانی ہے، اور موت بھی ایک دن آنی ہے، موت بھی ایک دن آنی ہے۔ یہ دنیا دیکھ لے یہ دنیا دیکھ لے فانی ہے، اور موت بھی ایک دن آنی ہے۔ جس گھر میں تنہا رہنا ہے، جس گھر میں تنہا رہنا ہے، اس گھر کا بسیرا بھول گیا، اس گھر کا بسیرا بھول گیا، اس گھر کا بسیرا بھول گیا، اس گھر کا بسیرا بھول گیا۔ جب موت کے منہ میں آئے گا، جب موت کے منہ میں آئے گا، کچھ کام نہیں بن پائے گا، کچھ کام نہیں بن پائے گا۔ جب موت کے منہ میں آئے گا، جب موت کے منہ میں آئے گا، کچھ کام نہیں بن پائے گا، کچھ کام نہیں بن پائے گا۔ جب موت کے منہ میں آئے گا، جب موت کے منہ میں آئے گا،
کچھ کام نہیں بن پائے گا، سب مال یہیں رہ جائے گا، سب مال یہیں رہ جائے گا، سب مال یہیں رہ جائے گا، اسلام پہ چلنا بھول گیا، اسلام پہ چلنا بھول گیا، دن رات بغاوت کرنے میں، دن رات بغاوت کرنے میں برباد جوانی کر ڈالی، برباد جوانی کر ڈالی۔ انسان جو ہے اللہ نے اسے 3 حصہ عطا فرمایا، بولیے سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، کیا حصہ؟ سبحان اللہ۔ 3 حصہ، ایک بچپن کا زمانہ ہے، ایک جوانی کا ہے اور ایک بوڑھے پہ کا ہے۔ 3 زمانہ اسے عطا کیا، لیکن کبھی یہ کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ ابھی بچپن ہے تو کیا پتہ جوانی آ جائے، اور جوانی اگر آ جائے تو کیا پتہ بوڑھے پہ رہ پائیں یا نہ پائیں، کسی کو یہ خبر نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے 3 چیز ہمیں اور آپ کو اپنے زندگی کے حصے میں عطا فرمایا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس شعر میں ملاحظہ فرمائیں، دن رات بغاوت کرنے میں، دن رات بغاوت کرنے، ٹھیک نہیں، دن رات بغاوت کرنے میں برباد جوانی کر ڈالی، برباد جوانی کر ڈالی، کہ دن رات بغاوت کرنے میں دن رات بغاوت کرنے میں برباد جوانی کر ڈالی، برباد جوانی کر ڈالی، جو وعدہ کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا اللہ سے، جو وعدہ کیا تھا اللہ سے، وہ بات مسلمان بھول گیا، وہ بات مسلمان بھول گیا، وہ بات مسلمان بھول گیا۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائے، جب قبر کے اندر جائے گا تو یار بہت پچھتائے گا۔ میں نے قرآن کی آیت پاک پڑھی، بولیے سبحان اللہ۔ قرآن کے نام پر، کسی کے باپ کے نام پر بولیں یا نہ بولیں، جب قرآن کا نام آ جائے تو آپ نہ خاموش رہیں بلکہ مچل کے بولیں سبحان اللہ، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن میں ہم لوگوں کا ایمان ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس پر تمام کلمہ پڑھنے والوں کا ایمان ہے۔ تو قرآن جب ایمان جس میں ہو، اگر آپ قرآن کا نام آ جائے اور پھر بلند آواز سے سبحان اللہ رب کو یاد کریں گے تو آپ کا نور ایمان جگمگانے لگے گا، بولیے سبحان اللہ۔ آپ کے دل سے قداوت، بغاوت، دشمنی، حسد، کینہ یہ پاک ہو جائے گا، آپ کا سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے گا۔ اس لیے کہ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ اس لیے آپ جب آئے ہیں تو آپ کو ہر قدم پہ اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ یہاں آئے ہیں اس لیے کہ آپ 1 یا 2 3 گھنٹے کے لیے آپ کیا ہیں؟ شاگرد ہیں اور میں آپ کا معلم ہوں، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بس 2 3 4 گھنٹے کا جب تک آپ کا یہاں چلے گا۔ اس لیے جب آپ یہاں سبحان اللہ بولیے گا تو آپ کو یوں ہی آپ کا بولنا نہیں جائے گا بلکہ رب اس کے بدلے میں ثواب بھی عطا فرمائے گا اور گناہ بھی مٹا دے گا، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ رب کی رحمت بہت ہے۔ انشاءاللہ اس کے ضمن میں آپ کو چند بات بتا کے پھر رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر کبھی ٹائم ملے گا تو آپ کو بہترین سے بتایا جائے گا۔ یہ جسم ہے،
یہ جسم ہے اور جسم میں جان ہے، اور جان کو کوئی نہیں دیکھتا ہے، جسم تو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ جسم کی زندگی کے لیے، جسم میں جو زندگی ہے اس کے لیے آپ کو کھانا اور پینا ضروری ہے۔ اگر وہ آپ نہیں کھائیں گے نہیں پیئیں گے تو دم توڑ دیں گے، جسم کمزور پڑ جائے گا۔ تو ایسے ہی یہ جسم کے لیے کھانا اور پینا ضروری ہے، ایسے ہی جان کی سلامت کے لیے درود پاک اور قرآن اور نماز پڑھنا ضروری ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ وہ ضروری ہے، بغیر اس کے کسی کو نہیں۔ آپ کہیں گے ایمان پھر اعمال، ایمان پھر اعمال، ایمان والے ہی پڑھے نماز، بغیر ایمان والا جو کلمہ نہ پڑھا ہو، ایمان نہ لایا ہو، اس پہ نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں۔ اگر وہ چاہے گا اپنا پورا گھر لٹا دے، آئے یہ تو سخی کہلایا جائے گا کہ انسان بہت سخاوت کر رہا ہے، لیکن نہ اس کو اجر ملے گا نہ ثواب ملے گا، کچھ نہیں۔ دنیاوی اعتبار سے اس کا لگاؤ بڑھ جائے گا، جیسے ہمیں دے دے گا تو ہم اس کے قریب ہو جائیں گے، کیونکہ عطا کر رہا، دے رہا ہے، لیکن میرا دینا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب اس کو ملتا ہے جو کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے دیا جاتا ہے۔ میرے دوست یہ ہے کیا اعجاز، تو یہ ہے میرے دوست، میں کہہ رہا تھا، ملاحظہ فرمائے کہ جان کی سلامت کے لیے یہ 3 کام کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایمان، پھر اعمال، اعمال کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور ایمان کے لیے عقیدے کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کو بتاؤں گا میرے دوست عقیدہ کیا چیز ہے۔ آج نہ جانے کتنے سجدہ کرنے، کربلا کا میدان میں کیا تھا، قرآن پڑھنے والا، سجدہ کرنے والا، رکوع کرنے والا، تسبیح و تحلیلات پڑھنے والا، کلمہ پڑھنے والا، سارا تھا، لیکن پھر اسے ہم اور آپ لان تان کیوں کرتے؟ اور آگے بڑھیں گے تو مکہ ہی کے اندر تھا۔ میرے دوست ایمان کا مطلق ایمان، اس کے 5 قسمیں ہیں۔ ایک ایمان مطبوع ہے، پھر ایمان مرفوع ہے، پھر ایمان معصوم ہے، پھر ایمان مقبول ہے، پھر ایمان مردود ہے۔ ایمان ہے لیکن ایمان مردود ہے۔ میرے دوست وہی ایمان والوں کے بارے میں، وہ نماز کہاں پڑھے؟ مسجد نبوی میں۔ کہاں پڑھے؟ خانہ کعبہ میں۔ کہاں پڑھے؟ نبی کے پیچھے، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا، نبی کے پیچھے نماز 5 گانا ادا کرنے والا، چہرے و دعا کو دیکھنے والا، ہمیشہ 5 گانا آ کے مسجد نبوی میں نماز پڑھے، بیٹھ کے تسبیح پڑھے، کلمہ طیبہ پڑھے، سارا کام کرے، لیکن قرآن کہتے لا یؤمنون، وہ مومن ہی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں۔ اللہ اکبر، کبھی آپ نے سمجھا؟ میں تھوڑی کہہ رہا، قرآن پڑھیے، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، تو ہے کون؟ کہا کہ وہی تو منافق ہے، وہی تو ایمان مردود رکھتا ہے۔ میرے دوست انشاءاللہ اس جملے میں، اس کے شادی کا موقع ہے، اس کے اوپر بات روشنی ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پہلے شعر ملاحظہ فرمائیں۔ جب قبر کے اندر جائے گا، جب قبر کے اندر جائے گا، تو یار بہت پچھتائے گا، تو یار بہت پچھتائے گا۔ جب قبر کے اندر جائے گا، تو یار بہت پچھتائے گا، تو یار بہت پچھتائے گا۔ جب قبر کے اندر جائے گا، تو یار بہت پچھتائے گا۔ جب قبر کے اندر جائے گا، جب قبر کے اندر جائے گا،
بہت پچھتائے گا، تو یار بہت پچھتائے گا، تو یار بہت پچھتائے گا، تو یار بہت پچھتائے گا، جب قبر کے اندر جائے گا تو یار بہت پچھتائے گا۔ توبہ کا کھلا تھا، توبہ کا کھلا تھا، توبہ کا کھلا تھا دروازہ، توبہ کا کھلا تھا دروازہ، تو توبہ ہی کرنا بھول گیا، تو توبہ ہی کرنا بھول گیا، تو توبہ ہی کرنا بھول گیا، تو توبہ ہی کرنا بھول گیا۔ انسان کو دیکھو دنیا میں، انسان کو دیکھو دنیا میں، فرمان محمد بھول گیا، فرمان محمد بھول گیا، فرمان محمد بھول گیا، اخبار تو پڑھنا سیکھ گیا، قرآن کا پڑھنا بھول گیا، قرآن کا پڑھنا بھول گیا، قرآن کا پڑھنا بھول گیا۔ بخاری کی حدیث سنا ہے؟ بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان بخاری کے نام پہ بولے سبحان اللہ۔ اللہ۔ آج کچھ نوجوان لڑکے طبقے کے ہیں، پڑھتے اسکولوں میں کالجوں میں، اور اس کے بعد آ کے طریقے سے گٹھ بندی کریں گے، جماعت بندی، اور نہ جانے، اور اس کے بعد آپ کو آ کے بتائے اردو حدیث کیا اردو حدیث میں ہے؟ یہ اردو حدیث کہاں سے آ گیا؟ کہ اردو حدیث میں یہ ہے، یہ اردو حدیث جو لایا کہاں سے؟ اور کہا میں تقلید نہیں کرتا ہوں۔ ارے سب سے بڑھ کر تجھ سے بڑا تقلید کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو جو کہتا تقلید نہیں کرتا ہوں، تو سب سے بڑا مقلد ہے، اس لیے تو نے سمجھا ہی نہیں۔ اس لیے کہ یہ علم نور جسے کہا جاتا ہے، یہ علم ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا۔ 12 سال 8 سال 14 سال پڑھنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے بخاری پڑھ پاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سب کی بس کی بات نہیں میرے دوست۔ یہ محفل پاک میں نے ایک آیت پاک پر الرجال قوامون علی النساء قرآن میں ہے، اس کی تفصیل کرنے جاؤں تو لمبی رات ہو جائے گی انشاءاللہ، صرف آپ سرسری میں ملاحظہ فرمائیں۔ مرد حاکم ہے اپنی عورتوں پر، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مرد حاکم ہے اپنی عورتوں پر، اور امام صاحب نے حدیث کا ٹکڑا آپ کو پڑھ کے اسی کے متعلق بیان کیا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور بخاری کے حدیث پاک کا ایک جز آپ تک پہنچا رہا ہوں، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرنا سب کو ہے، جانا سب کو ہے، لیکن اپنے عقیدے کی حفاظت کر لو، اس لیے کہ نماز یہ رب کا حکم ہے، ہر بالغ عورت مرد پر فرض ہے۔ اگر آپ عاقل ہیں، عقل مند ہیں، مجنون نہیں، پاگل نہیں ہیں، تو آپ کے اوپر نماز فرض ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کبھی بھولے انجانے میں نماز قضا کر دی یا پڑھنے نہیں پایا، رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے، کیا پتا رب آپ کے عقیدے کی بدولت آپ کی اس نماز کو معاف فرما دے اور آپ کو جنتی بنا دے۔ سبحان اللہ، یہ رب کا حکم تھا، لیکن رب فرماتا ہے میں سب کا خالق ہوں، سب کا پیدا کرنے والا ہوں، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، تمام مالکوں کا مالک ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، میں بخشنے والا پروردگار ہوں۔ رب بخش دے گا، لیکن اگر عقیدے میں گڑبڑ ہو گیا تو رب فرماتا ہے اس لیے کہ عقیدہ منسلک زیادہ ہے نبی پاک سے۔ سبحان اللہ، سبحان جب نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں۔ اللہ۔ اس لیے میرے دوست، میں نے آیت پاک پڑھی ہے، حدیث پاک کا ٹکڑا ملاحظہ فرما، ایک مرتبہ بولے یا رسول اللہ۔ رسول اللہ۔ بخاری کا ٹکڑا ہے،
آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال منکم منکرا فلیغیرہ بعیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ. بولیے سبحان اللہ. ٹکڑا کو میں نے بیان کیا. جو حق بات کہیں دیکھو اور آپ کے نگاہوں کے سامنے غلط ہو رہا ہو، قال من را منکم منکرا، اگر کوئی غلط کر رہا ہو، آپ کے سماج کا لڑکا ہو، آپ کے محلے کا ہو، آپ کے بازو کا ہو، آپ کے پڑوسی میں ہو، اگر مسلمان کا بیٹا ہو، شراب پیتا ہو، آپ دیکھ رہے ہوں، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اور اس قرآن پاک کی روشنی میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ، اپنے بھائی کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اپنے دوست و احباب کو بھی بچاؤ. کس سے؟ جہنم کی آگ سے. اللہ اکبر. کون کہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے. اب پتا چلا باپ کی ذمہ داری ہے بیٹے کو بچانا، بیٹے کی ذمہ داری، لیکن ایک ہی گھر ہے، ایک گھر میں بیٹا وہابی بن گیا، باپ سنی ہے. باپ کہتا فاتحہ پڑھنا ہے، بیٹا کہتا نہیں. ایک بھائی کہہ رہا نہیں ہونا چاہیے صلاۃ و سلام، ایک کہتا نہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. میرے دوست، یہ آپ نے یہ رواج، یہ ریت، یہ دستور آیا کہاں سے؟ اس لیے تو قرآن کہتا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آیا ہر انسان اپنے گھر سے ہی مجبور اور لاچار ہو جائے گا. جب اس دور آ جائے گا تو وہاں گناہ نہیں رہے گا، گناہ کو وہ اچھا سمجھنے لگے گا، اور جہاں اچھا ہوگا وہ برا سمجھنے لگے گا. آج وہی دور. کیا کہا میں نے؟ سماج میں اگر کوئی ہو، اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہو، تو کیا کہا؟ قال من را منکم منکرا فلیغیرہ بعیدہ فإن لم یستطع. آپ پکڑو ہاتھ اور کہو تیرا باپ نمازی ہے، تیرا باپ متقی ہے، تیرا باپ پرہیزگار ہے، اور تو ان کا بیٹا ہے، تیرا باپ کلمہ پڑھنے والا ہے اور تو ان کا بیٹا ہے. یہ شریعت نے حرام قرار دیا ہے، شراب نہ پیو، اللہ نے طاقت دی ہے تو روکو. اگر روکنا رہے گا تیرا ایمان کامل ہو جائے گا. وہاں ایمان کامل ہے آپ کا. لیکن میرے دوست، دور بہت نازک ہے، اپنا گھر ہی نہیں بچا پاتے تو دوسرے کو ہم کیا کہیں؟ پھر تو لگ جائے گی آگ. اس لیے میرے دوست انشاءاللہ کبھی بیان کیا حدیث پاک کا ٹکڑا ملاحظہ فرمائے. پہلے اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. بولیے سبحان اللہ. اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. یہ محفل پاک کو آپ نے سجایا، رچایا، بسایا ہے اس لیے کہ کسی کی بہن کی اور کسی کی بیٹی ہے. اللہ اس جوڑے کو صبح قیامت تک قائم و دائم رکھے. اس میں ماہ حوا حضرت آدم علیہ السلام کی محبت قائم و دائم کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو محبت تھی ان دونوں کے درمیان ڈال دے. میرے دوست، یہ دکھتی ہوئی رگ ہے. آج میرا سماج کدھر جا رہا ہے؟ آؤ لے چل رہا ہوں. میری ماں اور بہنیں کان کھول کر سن لیں. سب سے پہلے آپ اپنے بیٹے کو پڑھائیں. بولیے سبحان اللہ. قرآن کی تعلیم دیں. اور آپ اپنی بیٹی کو رخصتی کرتے وقت، اپنی بہنوں کو رخصتی کرتے وقت ایک پیغام دیں کہ میری پیاری بیٹی، میری پیاری بہن اس گھر کو چھوڑ کے جا رہی ہو، سسرال جا رہی ہو، لیکن وہاں جانا تو اپنے ہاتھ سے دامن مصطفیٰ نہ چھوڑنا. سبحان اللہ. جیسے میری بیٹی میں یہاں باپ کے درجے پر اور تیری ماں تیرے ماں کے درجے میں تھی، وہاں جانا تو اپنے سسر کو باپ سمجھنا اور اپنی ساس کو ماں سمجھ لینا. سبحان اللہ. یہ پیغام دینا. لیکن بیٹی اگر کوئی وہاں پریشانی ہو، مصیبت ہو، اگر کوئی وہاں آپ کو پریشان کرے تو بیٹی فون لگا کر مجھے نہ بتانا. ان تمام پریشانیوں کو اپنے سینے میں دفن کرنا اور کنیز فاطمہ بن کر زندگی گزارنا. اگر تم نے وہاں دفن کر دیا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا اور تیرے باپ سے بھی رب راضی ہو جائے گا. اگر تیرا باپ گناہگار ہوگا
تو اللہ گناہوں کو مٹا دے گا اور مرنے سے پہلے اللہ بخش دے گا. سبحان اللہ. ہمیں اور آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آج ہم اور آپ بیٹی کو کیا پیغام دیتے؟ کہتے جانا تو پھر خبر دینا، یعنی آپ نے سہ دی. آج نوبت یہاں تک آ جاتا، بہت سارے